الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں شبلی فراز اور MNA عمر ایوب سمیت 9 ارکان پارلیمنٹ کو نااہل قرار دے دیا۔ الیکشن کمیشن نے 9 ارکان اسمبلی اور سینیٹرز کو نااہل قرار دے دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے 9 مئی مقدمات میں سزائیں ہونے پر ان کارکنان کو ڈی نوٹیفائی کیا ہے۔ نااہل ہونے والوں میں 5 ارکان قومی اسمبلی، 1 سینیٹر اور 3 ارکان پنجاب اسمبلی شامل ہیں۔ پشاور میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا قافلہ روک لیا۔ عمران خان کی رہائی کے لیے ہونے والی ریلی کی قیادت کے لیے علی امین گنڈاپور حیات آباد ٹول پلازہ پہنچے۔ تحریک انصاف کے کارکنوں نے رنگ روڈ پر وزیر اعلیٰ کا قافلہ روک لیا اور ان کے کنٹینر کے سامنے سڑک پر بیٹھ گئے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے عمران خان کی رہائی سے متعلق کہا ہے کہ پھپھیاں نکل آئیں، بیگم نکل آئی اور اب بچے آ گئے تو کیا کر لیں گے۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے طلال چودھری نے کہا کہ پاکستان کے خلاف کسی دشمن ملک نے اتنی لابنگ نہیں کی جتنی PTI نے کی۔ کنفیوژن اور تقسیم PTI کے اندر ہے۔ احتجاج کریں، سوبار کریں، ہم گرفتار نہیں کریں گے، تاہم آنٹی ریحانہ ہوں یا کوئی اور، قانون 80 سال کا توڑے یا 18 سال کا، یہ ایک جیسی بات ہے۔ پنجاب کابینہ نے سرکاری ملازمین کی بیوہ کو تا حیات پنشن دینے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 28واں اجلاس ہوا، جس میں فلڈ ڈیوٹی انجام دینے والے ریسکیو اہلکاروں کے لیے 50,000 روپے انعام کا اعلان کیا گیا۔ پنجاب کابینہ نے پیٹرول پمپس کے قیام کے لیے آن لائن اپلیکیشن کی منظوری بھی دی۔ اور وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ بذریعہ سڑک ایران جانے پر جائز وجوہات کے سبب پابندی عائد کی گئی ہے۔ قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ اہل تشیع بھائیوں کے بذریعہ سڑک ایران جانے پر جائز وجوہات کے سبب پابندیاں عائد کی ہیں۔ ہم نے ایرانی حکومت کو کہا ہے کہ وہ کوئٹہ سے پرواز چلائے، جس کے بعد ایران نے کوئٹہ سے زائرین کے لیے ایک پرواز شروع کی ہے۔